روزے میں پروردگار عالم نے ہم پہ ایک اور عطا فرمائی، ایک مہربانی فرمائی، کرم فرمایا، رحمت فرمائی کہ ہمیں سحر و افطار بھی دیا۔ اس سے پہلے بڑے لمبے روزے لوگ زمانے میں رکھا کرتے تھے، دیگر امتوں میں کوئی سحری و افطاری کا اہتمام نہیں تھا، نہ ایسا کوئی دستور ہوتا تھا، کئی دن ایک فاقے کی شکل میں وہ رہتے تھے۔ تو ہم پہ اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ ہمیں سحری بھی عطا فرمائی اور افطاری کا اہتمام بھی عطا فرمایا۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ایک بڑی غلطی پائی جاتی ہے کہ سحری کھائے بغیر روزہ رکھا جاتا ہے، رات کو کلی کر کے لیٹ گئے تاکہ صبح کو اٹھنا نہ پڑے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سحری کے بغیر جو روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ مقبول نہیں ہے۔ اس لیے اصل عبادت فرما برداری ہے، پروردگار ہے۔ وہ کہتا ہے سحری کھاؤ، تم سحری کو اٹھتے ہی نہیں، فجر کی نماز کیا پڑھو گے؟ کیونکہ اس میٹھی نیند کو اور اس بستر کو چھوڑنا قربانی ہے، سیکریفائز کرنا ہے، اور اللہ کے مقرب ہونے کے لیے قربانی مسٹ ہے، ضروری ہے۔ تو سحری کا اہتمام روزے دار کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں صحت کے بھی پہلو ہیں۔ 12 سے 14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص سحری نہیں کرتا اس کا روزہ جو ہے تقریباً 22-23 گھنٹے پہ چلا جاتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے درست نہیں ہے۔ اور یہ عبادت ہے، جب وہ سحری عبادت سمجھ کے کھائے گا تو اس کی عبادت ہے۔ اس لیے سحری کھانا اس کا حصہ ہے کہ رات کو وہ اٹھے گا، سحری کھائے گا، اپنی نیند چھوڑے گا۔ جب نیند چھوڑے گا تو تہجد بھی ادا کر لے گا، جب نیند چھوڑے گا تو قرآن بھی پڑھ لے گا۔ اور صبح کے قرآن کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ فرشتے مقرر کرتا ہے جو آ کے آپ کا قرآن سنتے ہیں۔ اگر سحری کا اہتمام نہیں ہوگا تو آپ سوئے پڑے رہیں گے، 8 بجے 9 بجے 10 بجے اٹھیں گے، دکان پہ چلے جائیں گے۔ ہیں آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، جاگے آپ ہیں نہیں، نیند آپ نے اللہ کی خاطر چھوڑی نہیں۔ آپ اللہ کے لیے نیند نہیں چھوڑ سکتے اور اس سے بخشش چاہتے ہیں، اس سے جنت کے امیدوار ہیں۔ کیسے زیب دے گا آپ کو کہ کچھ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اللہ کے لیے، اور اللہ سے سب کچھ لینا چاہتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ اس کا کون سا ڈھنگ ہے، کون سا طریقہ ہے؟ تو روزے کے لیے ہمیں سحری دی گئی کہ سحری کھانی ہے، مگر جس طرح ہم سحری کھاتے ہیں اس سحری کو نہیں کھانا کہ 2 مہینے پہلے دیسی گھی کا بندوبست ہوتا ہے، دہی کا بندوبست ہوتا ہے کہ گھر لگانی ہے یا فلاں دکاندار سے لانی ہے، اس کی بہت بڑھیا ہوتی ہے، حلوہ پوری لانی ہے فلاں جگہ سے سحری میں۔ ہم نے سحری کو عیاشی بنا لیا ہے۔ پیٹ بھرنا مقصود نہیں ہے، نیند کا چھوڑنا مقصود ہے، اللہ کی فرما برداری مقصود ہے، رسول اللہ کا طریقہ مقصود ہے۔ ورنہ اس کے بھرنے کو تو میرے آقا نے کہا کہ یہ دوزخ ہے جو تم بھرتے ہو۔ اس کو دوزخ کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا، یہ دوزخ ہے جس کو تم بھرتے ہو۔ تو اس کو نہیں بھرنا کہ شام تک سانس بھی پورا نہ آئے، اتنا بھر لو، نہ پیاس لگے نہ بھوک لگے۔ اصل میں کیا ہے سحری کا مطلب؟ سسکیوں اور آہوں اور آنسوؤں کا ٹائم وہ ہے۔ اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ تو ایک پہر رات کو اٹھا کر قیام کیا کر، سجدہ کیا کر، میرے حضور کھڑا ہوا کر، تاکہ تجھے مقام محمود پہ کھڑا کیا جا سکے۔ تو یہ وہی وقت ہے جو آپ کی سحری کا وقت ہے۔ جب آپ سحری کے بہانے اٹھیں گے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے، تو سرکار تو مقام محمود پہ ہوں گے، تو آپ سرکار کے قریب تو ہوں گے۔ پھر اس چھوٹے سے عمل سے
1-1.5 گھنٹے کی نیند چھوڑنے سے بعد میں بھی تو فجر کے بعد بھی آپ سو سکتے ہیں اگر اتنے آپ نیند کے دل دادا ہیں. تو سحری آپ کی عبادت کا بہت بڑا حصہ ہے. اس کو کبھی مت ترک کریں. اور 8 پیرا روزہ رکھنا نہ وہ کہیں اس کا حکم ہے نہ وہ پسندیدہ عمل ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میرے لیے نیند کو چھوڑ، گرم بستر کو چھوڑ، وضو کر، منہ ہاتھ دھو، کوئی اہتمام کر. اہتمام کی بڑی ویلیو ہے. نماز جمعہ کے لیے اللہ اہتمام کرواتا ہے کہ نہانا واجب کر دیا اس ملک میں جب قرآن اتر رہا ہے جہاں پانی نہیں ہوتا. خوشبو لگاؤ، صاف کپڑے پہنو، نہاؤ، واجب کر دیا. کیوں؟ اہتمام کو اللہ پسند کرتا ہے کہ اس سے آپ کا ارادہ، آپ کی لگن، آپ کا چاؤ کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا شوق ہے اس بات کا کہ میں نے اس انداز سے، اس طریقے سے یہ عبادت کرنا ہے. تو اس لیے سحری کا اہتمام کرو، تہجد کا اہتمام کرو، فجر کا اہتمام کرو.